مقدس اردبیلی، آپ اور ہم سب کربلا جاتے ہیں، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم سب کربلا جاتے ہیں، کیا تعظیم کی ہم نے، وہاں ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، بوفا بھی لگا ہوا ہے، پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے، اور ایک ہنگامہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہ ہو ہم نے۔ کربلا معلّہ، کربلا معلّہ، یہ ہے تعظیم جو چھٹے امام نے کہا۔ چھٹے امام نے کہا کہ جب تم کربلا آئے، جب پتہ چلا چھٹے امام کو کہ گوشت کھایا جا رہا ہے، چھٹے امام نالا کرتے ہیں، چھٹے امام شکوہ کرتے ہیں، چھٹے امام اپنے چاہنے والوں کو تعظیم سکھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کی زیارت کو جاتے ہو تو کیا مرغن کھانے کھاتے ہو؟ لیکن میں نے کہا نا، ہمارے یہاں تعظیم ہماری ڈکشنری میں تعظیم وہ نہیں ہے جو آل محمد نے تعظیم۔ میں نے کہا نا، انسان اپنی زندگی میں آل محمد سے تعظیم کرنا سیکھے۔ مقدس اردبیلی، یہ تو کھانے کی بات ہے، باقی کیا عالم ہے خوب ہر انسان جانتا ہے، لیکن توجہ کریں، مقدس اردبیلی ایک مدت تک کربلا میں مقیم تھے، ایک مدت تک کربلا میں مقیم تھے۔ ان کے اس احترام سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کربلا میں تو پانی بھی نہ پیتے ہوں گے، کھانا بھی شاید نہ کھاتے ہوں گے، لیکن مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ شہر مقدس کربلا میں مقیم تھے، جب رفع حاجت ہوتی تھی، جب رفع حاجت کی احتیاج ہوتی تھی، انسان تصور کرے تو حدود کربلا معلیٰ سے باہر جاتے تھے، رفع حاجت کو انجام دیتے تھے اور پھر کربلا میں آتے تھے۔ کیوں؟ سرزمین کربلا کا احترام، سرزمین کربلا کا احترام امام حسین کا احترام ہے۔ یہ ہے تعظیم کی میں نے کہا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ صبح و شام اپنے گھروں میں ایسے علماء اور فقہا، توجہ کیجیے گا، ایسے علماء اور فقہا اس حجرے میں، اس روم میں، اس کمرے میں پیر نہیں پھیلاتے تھے، سوتے نہیں تھے جہاں پر کوئی کتاب ہو، جہاں پر حدیث ائمہ اطہار علیہ السلام جس میں لکھی گئی ہو۔ قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن تو دور کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ ایسے ہوتے تھے، قرآن کو پشت کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ آج سوال کرتے ہیں کہ کیا مثال کے طور پر ایام اعزاء میں فرنیچر خرید سکتے ہیں، ایام اعزاء میں کاروبار کر سکتے ہیں، ایام اعزاء میں شادی کی تیاری کر سکتے ہیں؟ فقہی لحاظ سے کوئی حرج نہیں، لیکن آیہ مودت کو کہاں ڈالیں گے؟ آیہ مودت، قل لا اسألکم، یاد رکھیے گا، اس مودت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ مودت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر میرے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، میرے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، تو میں کیا کسی فقیہ سے استفتاء کروں گا، کسی مجتہد سے سوال کروں گا کہ بتائیے کہ کیا میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، کہ کیا میں شادی کی تیاری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ آل محمد جن پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں، جب ان کی ایام اعزاء کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بہت ہو گئی عزاداری۔ محبت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تعظیم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جتنا ہو سکے انسان تعظیم کرے۔ خدا را یہ محبت جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کی، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اس محبت کو، اس عزاداری کو، اس توسل کو، یہ سب مصداق ہے قل لا اسألکم علیہ۔ خدا نے فقط امت رسول سے فقط ایک ہی سوال کیا ہے، ایک ہی سوال کیا ہے کہ آل رسول سے مودت کرتے رہنا، آل رسول سے محبت کرتے رہنا۔ یہ جتنی بھی عزاداریاں ہیں نا، یہ جتنی بھی ماتمداری ہے، یہ جتنا بھی گریہ ہے، یہ آل محمد سے مودت ہے، یہ آل محمد سے محبت ہے۔ جب ہمارے عزیز کا انتقال ہو جائے، اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو میں گریہ کروں گا، لیکن وہ بیٹا جس بیٹے کو میں حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے مرنے پر، اس کی شہادت پر کیا گریہ نہیں کروں گا؟ اور میرا چھٹا امام کہتا ہے، جانتے ہیں یہ آنسو کیا ہے؟ ان آنسوؤں کی قدر کو جانیے، ان آنسوؤں کی عظمت کو جانیے۔ خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں آنسو عطا کرے، حسین کے غم میں بہنے والے آنسو عطا کرے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔